بارش کی رات گہری ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور کمرے کے اندر ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رانیے اپنے بھیگے ہوئے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی جب احمد نے اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رانیے نے شرارت بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہیں؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آہستہ سے اس کے قریب آ گیا۔ اس کی انگلیاں رانیے کے نم بالوں میں سے رسرانے لگیں اور ایک میٹھی سی سنسنی رانیے کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور دونوں کے درمیان کی دوری پل بھر میں ختم ہو گئی۔ احمد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا۔ رانیے کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور اس کے ہاتھ بے اختیار احمد کی پیٹھ پر پھسلنے لگے۔ احمد نے اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ ان کے جسموں کی گرمی آپس میں مل رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے جیسے بارش کی بوندیں زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی مگر ان کے دلوں میں اب بھی رات۔ محبت کی کہانی، رانیہ اور احمد، ایک بے مثال محبت۔ رانیہ ایک باہمت، خود مختار اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ زندگی کو خوشیوں سے بھرنے میں یقین رکھتی تھی۔ احمد ایک سنجیدہ مگر دلکش شخصیت کا مالک تھا جو زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ دونوں کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کے کیفے میں ہوئی۔ احمد اپنی کتابوں میں گم تھا جبکہ رانیہ اپنی دوستوں کے ساتھ زور و شور سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک رانیہ کی چائے احمد کی کتاب پر گر گئی۔ او، میں معذرت چاہتی ہوں، رانیہ گھبرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، لیکن میری کتاب تو خراب ہو گئی ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایک عام ملاقات تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دونوں اکثر یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک دوسرے سے ٹکراتے اور رفتہ رفتہ وہ دوست بن گئے۔ دوستی کے وہ دن خاص تھے۔ احمد کو رانیہ کی ہنسی بہت پسند تھی اور رانیہ کو احمد کی گہری باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ گھنٹوں چائے کے کیفے میں بیٹھ کر دنیا بھر کے موضوعات پر بات کرتے لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن احمد اور رانیہ پارک میں بیٹھے تھے۔ موسم سہانا تھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی اور درختوں کے پتوں پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اچانک احمد نے رانیہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، کبھی محسوس ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں بس یوں ہی آ جاتے ہیں اور پھر دل کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں؟ رانیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے، اور شاید ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، رانیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں نے اپنی دل کی باتوں کو الفاظ دیے۔ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ احمد کے والدین اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ احمد خاندان کی پسند سے شادی کرے۔ دوسری طرف رانیہ کے والدین کو احمد کی مالی حالت پر اعتراض تھا۔ یہ وقت آزمائش کا تھا۔ احمد اور رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ احمد نے سخت محنت کی، ایک اچھی نوکری حاصل کی اور ثابت کیا کہ وہ رانیہ کے قابل ہے۔ رانیہ نے بھی اپنے والدین کو یقین دلایا کہ محبت صرف دولت سے نہیں بلکہ باہمی احترام اور سمجھ بوجھ سے قائم رہتی ہے۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد ان کے والدین راضی ہو گئے اور وہ دونوں ایک خوبصورت تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کا نکاح ایک یادگار لمحہ تھا جہاں احمد نے رانیہ کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہوتا۔ شادی کے بعد ان کی زندگی میں کئی چیلنجز آئے لیکن ان کی محبت نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر روز وہ اپنی پہلی ملاقات، اپنی پہلی بارش اور ان لمحوں کو یاد کرتے جو ان کی محبت کی بنیاد بنے تھے۔ کیونکہ سچی محبت وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتی بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ محبت کی تکمیل، رانیہ اور احمد کی شادی کے بعد کی کہانی۔ احمد اور رانیہ کی محبت نے کئی آزمائشوں کے بعد کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کی شادی ایک خوبصورت تقریب میں انجام پائی جہاں دونوں نے ایک دوسرے سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ نکاح کی رات احمد نے رانیہ کا ہاتھ تھام کر سرگوشی کی۔ یہ صرف ایک نئی شروعات ہے، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ رانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی محبت